ماشاءاللہ سے آج رمضان المبارک کا تیسرا روزہ ہے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی ایک ایک رات جو ہے وہ 1000 راتوں سے جو ہے وہ افضل ہے، اور اس رمضان میں وہ بہت لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جس کو اللہ پاک جو ہے وہ رمضان تک پہنچاتا ہے۔ تو رمضان سے پہلے بھی یہی دعا جو ہے وہ اللہ کے نیک بزرگ جو ہوتے ہیں وہ مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں خیر و عافیت سے رمضان تک پہنچا اور ہمیں روزے رکھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرما۔ اور جس کو بھی یہ 2025 کا رمضان ملا ہے اسے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے اسے نئی زندگی دی اور اسے یہ ساعتیں جو ہیں مبارک ساعتیں جو ہیں وہ نصیب فرمائیں اور ایک موقع دیا کہ وہ اپنی زندگی کو سدھار سکے۔ بے شک یہ دنیا فانی ہے اور اس دنیا سے ہمیں ہر انسان کو لوٹ کر جانا ہے اپنے رب کی طرف۔ تو اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو، اپنے گناہوں کو جو ہے وہ بخشوا سکیں، اپنے رب سے جو ہے وہ اپنے گناہوں کی توبہ کر سکیں۔ تو اس مبارک ساعتوں میں ہمیں لازمی جو ہے وہ بھرپور ٹائم دینا چاہیے۔ بے شک اللہ پاک نے جو ہے وہ اس دنیا کا نظام ایسا رکھا ہے کہ ہم جب کمائیں گے، پکائیں گے عورتیں تو تبھی کھائیں گی، لیکن آپ اپنے ٹائم کو کچھ اس طرح سے مینیج کیجئے کہ آپ کی عبادت میں خلل نہ آئے، آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ ویسے تو ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہی ہیں، لیکن رمضان مبارک میں اس کا بھی ثواب جو ہے وہ ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسری عبادات جیسے کہ قرآن مجید، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں دنیا کی ہر بیماری، ہر مشکل اور ہر پریشانی، ٹینشن کا حل موجود ہے۔ تو اس کی تلاوت آپ لازمی کیجیے، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت سے آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ اور یہاں میں آپ کو جو ہے وہ دعا کی قبولیت کے حوالے سے جو ہے وہ ایک دعا بتاؤں گی کہ جس کا رمضان میں جو ہے وہ ڈبل جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اثر ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیں تہجد جو ہے وہ بہت ہی بہترین نماز ہے۔ تہجد تک جو پہنچ گیا گویا اس نے رب کو پا لیا، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے ہم ہاؤس وائف یا مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ دن بھر کے کاموں میں اس قدر مصروف ہوتے ہیں اور پھر رات کو جب سوتے ہیں تو پھر صبح ہی آنکھ کھلتی ہے، اور اکثر تو آج کل کے مسلمانوں کی فجر بھی جو ہے وہ قضا ہو جاتی ہے۔ تو اب جو ہے رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے میں آج کل جو سحری ہو رہی ہے، سحری کا وقت جو ہے وہ روزہ 15 پہ یا 9 بجے جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، لیکن اس سے کافی ٹائم پہلے ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، 3 ساڑھے 3 آنکھ کھل جاتی ہے، تو وہ بہت ہی بہترین تہجد کا ٹائم ہوتا ہے جس کے لیے ہمیں کوئی ضروری ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، بلکہ خود بخود ہی ہماری جو ہے وہ رمضان میں آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو جب بھی آپ کی آنکھ کھلے تو آپ نے جو ہے وہ ایک دعا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ آپ جب بھی آپ کی رات کو آنکھ کھلے تو آپ وہ دعا پڑھیں، اور اس دعا کے وسیلے سے جو آپ دعا مانگیں کہ اللہ پاک لازمی قبول کریں گے۔ لیکن چونکہ ہماری رات کو آنکھ نہیں کھلتی بھی ہے تو ہم پہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے، ہم سو جاتے ہیں، لیکن اب چونکہ رمضان ہے تو ہمیں اٹھنا ہوتا ہے، تو یہ دعا آپ لازمی پڑھا کریں۔ اور تہجد کے جو ہیں وہ آپ چاہیں تو 2 4 جتنے بھی آپ نفل پڑھ سکتے ہیں سحری سے پہلے لازمی پڑھیں، تو یقیناً اللہ پاک جو بھی آپ کی حاجت ہے اللہ پاک لازمی وہ قبول فرمائیں گے۔ آپ جو چاہیں گے اللہ پاک وہ آپ کو عطا کریں گے۔ وہ بہت ہی چھوٹی سی ہے، تیسرے کلمے کی کچھ آیت ہے، اور اگر آپ اس آیت کو پڑھیں گے نا تو یقیناً جو ہے وہ آپ کی ساری جو ہیں وہ دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوں گی۔ اور تہجد کا ایسا ٹائم، تہجد اسی کو ملتا ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے، اور آج کل بالکل بھی ہمیں کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑ رہی۔ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ لازمی تہجد کے ٹائم آپ کی جو بھی جائز خواہش ہے اپنے رب سے مانگیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ آپ کے حق میں بہتر ہے تو آپ کو جو ہے وہ لازمی اللہ پاک عطا کریں گے، اگر وہ آپ کے حق میں بہتر نہ ہوئی تو اس سے بہترین نعم البدل آپ کو عطا کریں گے۔ لیکن اللہ پاک کی جو ہے وہ رحمتوں سے آپ مایوس نہ ہوں۔ اس کا دن عبادت اور رات بھی عبادت رمضان ایسا ہے، اور آپ امید کرتی ہوں کہ جو ہے وہ آپ کو میری آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہو، تو پلیز موٹیویشن آپ کو ملی ہو، رمضان موٹیویشن آپ کو ملی ہو۔ میں رمضان کی ویسے بھی میری ویڈیوز جو ہے وہ موٹیویشنل ہوتی ہیں، لیکن رمضان میں نے ایک ایز اے مسلم آپ کو ریمائنڈر کروانا ہے کہ ہمیں دین کی طرف پلٹنا ہے، اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ بے شک ہمیں دنیا کے کاموں میں بھی
آگے بڑھنا ہے، دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرنی ہے، لیکن ہماری سب سے بہترین کامیابی ہماری آخرت کی کامیابی ہے۔ کچھ نہ کچھ ہمیں آگے بھیجنا چاہیے۔ جیسا ہم افطاری کے ٹائم سے پہلے جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ پریپریشن کر لیتے ہیں کہ ہمیں شام میں جو ہے وہ جلدی کھانا ہمارا بن جائے، جلدی افطاری بن جائے، اسی لیے ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنی قبر کے لیے بھی کچھ آگے بھیجنا چاہیے۔ یہ نہ ہو جب ہم اندھیری قبر میں ہوں اور ہمارے ہاتھ خالی ہوں تو اس وقت جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی مدد جو ہے وہ نہیں پہنچے گی۔ ابھی ہمیں مہلت دی گئی ہے اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو یہ رمضان ملا ہے۔ جزاک اللہ۔